محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم کے حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر سدوم شہر میں چلے جاتے ہیں۔ سدوم شہر علاقے کا مرکزی شہر تھا، اس لیے کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ فاسق اور فاجر، انتہائی بد کردار اور بدترین کافر تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور سرعام برائیاں کرتے۔ انہوں نے بے حیائی کا نظام شروع کر رکھا تھا۔ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں سے بدفعلی کرتے اور اپنی جنسی تسکین کو پورا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور اس گندے عمل کو ترک کرنے کا کہا، مگر ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اپنے اس گندے فعل پر قائم رہے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کا مذاق بنانا شروع کر دیا اور آپ کو دھمکی دیتے، اگر تم اتنے پاک باز ہو تو تمہیں اس بستی سے نکال دیا جائے گا۔ ان پر کوئی بھی نصیحت اثر نہ کرتی، وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے اور ان پر کسی قسم کی حیا نہ کرتے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر تو سچا ہے تو جا، اللہ کا عذاب ہم پر لے آ۔ تب آپ نے اللہ سے ان کے خلاف بد دعا کی اور اللہ نے ان کی بد دعا قبول فرما لی اور فرشتوں کو اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل لے کر لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے مہمان بننے کی اجازت مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، اگر میں نے ان کو اپنا مہمان نہ بنایا تو کوئی اور بنا لے گا، جو کہ بہت ہی بد کردار لوگ ہیں۔ یہ سوچ کر لوط علیہ السلام نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی باہر جا کر لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ لوط کے پاس ایسے خوبصورت نوجوان مہمان بن کر آئے ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سن کر لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا، میری قوم کی بیٹیاں ہیں اور ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لوگ کہنے لگے، اے لوط، تمہیں اچھی طرح علم ہے، ہمیں ان عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو ہماری خواہش جانتا ہے، اس لیے ہمارے رستے سے ہٹ جا۔ یہ سن کر لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا۔ لوگ زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے اور لوط علیہ السلام ان کو روکتے رہے۔ جب لوط علیہ السلام بے بس ہو جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا کوئی ایسا قلعہ ہوتا کہ میں تم سے پناہ لے کر اس میں پناہ گزیر ہو جاتا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام بولے، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہرگز یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے پر کا ایک کونا مارتے ہیں، جس سے وہ تمام لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیواروں کو ٹٹول کر واپس چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تم سے صبح ہی نپٹیں گے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس قوم سے نکل جائیں، اور جب قوم کی تباہی کی آواز آئے تو پیچھے مڑ کر ہرگز کوئی نہ دیکھے۔ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب آپ شہر سے باہر نکلے اور سورج طلوع ہو گیا تو قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ساتھ ان کے سارے علاقے کو اکھاڑ کر، جو کئی بستیوں پر مشتمل تھا، پھر ان کو آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمانی فرشتوں نے بھی ان کی چیخوں کی آوازیں سنی۔ پھر ان کو الٹ کر زمین پر پھینک دیا اور پھر آسمان سے پتھر برسائے، جو ان پر پے در پے اترتے رہے، جس سے وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔